السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ کسی کام کے کرنے سے پہلے اس میں مشورہ طلب کر لیا کرو۔ تو بہت سارے کام تو ایسے ہیں جو آسان ہوتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں بندے کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں کیا کرے، تذبذب کا شکار ہوتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایسی صورت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کالسورۃ من القرآن۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، استخارہ سکھلاتے تھے جیسے قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور قرآن سکھلاتے تھے۔ اب استخارہ کیا ہوتا ہے؟ تو استخارہ کے معنی ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے بھلائی طلب کرنا، اللہ سے مشورہ طلب کرنا۔ کہ کسی کام میں جب بندہ تذبذب کا شکار ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ اللہ سے مشورہ طلب کرے، اللہ سے بھلائی مانگے کہ اس میں کیا کرے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا طریقہ سکھلایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1162، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی سورتوں کی طرح ہر معاملات میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ اللہ سے دعا کرے۔ وہ دعا کیا ہے؟ کہ وہ دعا کرے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک، کہ اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں تیرے علم کے واسطے سے، واستقدرک بقدرتک، اور میں تیری قدرت اور تیری طاقت کے ذریعے اس کام میں طاقت چاہتا ہوں۔ واسألک من فضلک العظیم، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں تیرے عظیم فضل کے واسطے سے۔ فإنک تقدر ولا اقدر، کہ بے شک تو قدرت رکھنے والا ہے، تیرے اندر طاقت ہے، ولا اقدر، اور میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں طاقت و قوت نہیں رکھتا، میں اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ وتعلم ولا اعلم، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ وانت علام الغیوب، اور تو تمام غیبوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، پھر وہ کہے کہ اے اللہ یہ میرا کام ہے، تو جانتا ہے کہ اگر اس کام میں میرے لیے یہ کام، تو جانتا ہے کہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، کہ ان ھذا الامر، اب یہاں وہ اپنے کام کا نام لے یا اپنے ذہن میں رکھے، اپنی بات رکھے کہ جو کام کرنا چاہتا ہے، وہ کام یا شادی کے تعلق سے ہوں یا بزنس کے تعلق سے ہو یا دیگر تمام امور میں سے کسی بھی کام کے تعلق سے ہو، اس کام کا یہاں نام لے، اپنے معاملے کو یہاں رکھے کہ ان ھذا الامر، کہ بے شک یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں خیر لی، میرے لیے بہتر ہے، فی دینی و معاشی، میرے دین کے واسطے سے بہتر ہے، و معاشی، اور میری زندگی گزارنے کے اعتبار سے بہتر ہے، میری دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے، و عاقبت امری، اور میری آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ او قال، یا یہ کہے کہ عاجل امری و عاجلی، دیر سویر کے اعتبار سے بہتر ہے، فقدرہ لی، تو اس کام کو میرے مقدر میں کر دے، ویسرہ لی، اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ، اور پھر اس میں برکت عطا فرما، اس میں برکت ڈال دے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اور اگر یہ کام، وہ کام کا نام لے، اگر یہ کام شَرٌّ لِّي، میرے لیے شر کا باعث ہے، برا ہے، فی دینی و معاشی،
میری دین کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے، اور میری آخر و عاقبت امری، اور میری آخرت کے اعتبار سے. او قال عاجل امری و عاجلہ، دیر سویر کے اعتبار سے نقصان کا باعث ہے. فصرف عنی، اس کام کو مجھ سے پھیر دے. وصرفنی عنہ، اور مجھے اس کام سے دور کر دے. وقدر لی الخیر، اور میرے مقدر میں بھلائی لکھ دے. حیث کان، جہاں کہیں بھی ہو. ثم ارزنی بہ، پھر اس پر مجھے مطمئن کر دے، میرے دل جما دے، مجھے اطمینان بخش دے. ہاں یہ بھی یاد رہے کہ استخارہ خیر کے کاموں میں کرنا ہے، بھلائی کے کاموں میں کرنا ہے، جائز کاموں میں کرنا ہے. جو کام دو کام ہوں اور دونوں جائز ہوں اور دونوں میں بندہ تذبذب کا شکار ہو، تو کام دونوں جائز ہونے چاہیے. ناجائز اور حرام کاموں میں استخارہ جائز نہیں ہے. جائز کاموں میں ہے کہ دو کام ہو، ایک بندے کے لڑکی کا دو جگہ سے رشتہ آئے اور دونوں رشتے صحیح ہوں، لیکن یہ تذبذب کا شکار ہو، تو اللہ سے مشورہ طلب کرے کہ اللہ میں اس کے گھر اپنی بیٹی کا رشتہ کروں یا اس کے گھر کروں، تو میرے لیے اس مسئلے کو آسان کر دے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ اشارے ملے، یا اس کے ذہن میں کسی ایک کے تعلق سے بات بیٹھ جائے، اور ممکن ہے کبھی کبھی خواب میں بھی دکھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اور بندے کو خواب ہی آئے اور خواب ہی میں دیکھ کر کے وہ فیصلہ کرے. وہ کام کرنا شروع کر دے. استخارہ کا مطلب اللہ سے مشورہ طلب کیا اور پھر اللہ پر توکل کر لیا، بھروسہ کر لیا، اور وہ کام کرنا شروع کر دیا. یہ نہیں کہ وہ بیٹھ کر انتظار کرے کہ اب میرے خواب میں آئے گا تب میں کام کروں گا، کوئی اشارہ ملے گا تب کروں گا. ایسا نہیں، وہ کام کرنا شروع کر دے. اگر اس کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو اور اس میں بڑھاتا چلا جائے گا، اس کی طرف اس کی رہنمائی کر دے گا، اس کے دل میں بات بٹھا دے گا. اور اگر اس کے حق میں بہتر ہوگا، شر کا باعث ہوگا، نقصان کا باعث ہوگا، تو اللہ رب العالمین اسے پھیر دے گا. بظاہر کبھی کبھی بندہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور کرنے چلتا ہے تو ظاہری طور پر فوراً اس کا رزلٹ نظر نہیں آتا، فائدہ نظر نہیں آتا، تو چھوڑ کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے کہ اس میں تو فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اس میں کہا گیا کہ دیر سویر میرے حق میں بہتر ہو تو اسے میرے لیے مقدر کر دے. تو اللہ پر توکل کر کے اس کام کو کرے، کیونکہ اس نے اللہ سے مشورہ کیا ہے اور اللہ پر بھروسہ کیا ہے. تو اگر اس کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کی رہنمائی کرتا چلا جائے گا، اور اگر اس کے لیے شر کا باعث ہوگا تو اللہ رب العالمین اس سے پھیر دے گا. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے. آمین.